اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا ہے. سورہ واقعہ کے شروع میں کئی بار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں قیامت کے دن 3 گروہوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ انسان اس دن 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اپنی نیکی اور بدی کے اعتبار سے. کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو بہت نیکوکار ہوں گے، صالحیت اور نیکی میں اول درجے کے لوگ ہوں گے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور کبار صالحین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ مقربین ہوں گے اور ان کی شان یہ ہوگی جو پچھلی آیات میں بیان ہو چکی ہے. دوسرا گروہ جو نیکی اور صالحیت میں اول درجے کا تو نہیں ہوگا مگر پھر بھی ان کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی، ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یا محض اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، یا کسی نیک بندے کی دعا کی وجہ سے، سفارش اور شفاعت کی وجہ سے، کسی نیک بندے کی خدمت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. یہ وہ نیکوکار ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین فرمایا ہے، دائیں ہاتھ والے. اور تیسرا گروہ وہ جہنم میں جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب المشأمہ ارشاد فرمایا ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. دائیں ہاتھ والے، اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. دائیں ہاتھ والے اس لیے ہیں کہ ان کا نام عمل ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ دائیں ہاتھ والے اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے عرش کے سائے میں اور اپنی کرسی پر اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے دائیں جانب یہ نیک لوگ ہوں گے. واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کتنی بڑی شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. فی سدر مخضود، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جو رنگا رنگ پھلوں سے بھری پڑی ہوگی. ایسے باغات میں جس میں مختلف قسم کے درخت ہوں گے. چنانچہ بیری کے درخت ہوں گے. فی صدرن، بیری کے درخت ہوں گے. مخضود، مگر وہ بیری کے درخت ایسے نہ ہوں گے کہ ساتھ میں کانٹے ہوں. اللہ تعالیٰ ان بیری کے درختوں کو کانٹوں سے پاک پیدا فرمائے گا. اس لیے کہ جنت میں تو وہ شے ہے ہی نہیں جو اذیت والی ہو، تکلیف دے، پریشان کرے. بیری کے درخت ہوں گے مگر دنیا کے بیری کے درختوں کی طرح نہ ہوں گے کہ اس میں چبھنے والے، اذیت دینے والے کانٹے ہوں. بیری کے ایسے درخت ہوں گے جس کے کانٹے الگ کر دیے جائیں گے، جس کے کانٹے جدا کر دیے جائیں گے، بلکہ کانٹوں کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ پھل پیدا فرمائے گا. بیری کے درخت پر بیری کے پھل بھی ہوں گے اور کانٹوں کی جگہ بھی بیری کے پھل ہوں گے. یہ حدیث ذرا غور سے سنیے جو اس آیت کی تفسیر میں اکثر محدثین نے ذکر فرمائی ہے. حضرت سیدنا سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان بدوی صحابہ کے سوال سے بڑا نفع ہوتا تھا جو بہت سادہ تھے۔ بدوی صحابہ وہ جو بہت دیہی علاقے کے رہنے والے تھے، بہت سادہ ہوتے تھے، جو بات ذہن میں آتی فوراً پوچھ لیتے تھے، رکھ رکھاؤ نہیں تھا، ان کی طبیعتوں میں اس قدر تکلف نہیں تھا، جو ذہن میں سوال آ جاتا فوراً سے بارگاہ رسالت میں پوچھ لیتے، بہت سادہ تھے، بے تکلف تھے۔ ارشاد فرمائے کہ انہو لینفعنا الاعراب ومسائلہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کو اعراب کے سوالوں سے اور ان کی بارگاہ رسالت میں مسائل پوچھنے سے بہت نفع ہوتا تھا۔ بہت سی وہ باتیں جو صحابہ نہ پوچھ سکتے تھے تو وہ سادہ صحابہ بے دھڑک ہو کر پوچھ لیتے تھے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اقبل اعرابی یوماً، ایک بدوی صحابی، سادہ صحابی، دیہی علاقے کے رہنے والے ایک سادہ سے صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد ذکر اللہ فی القرآن شجرۃ مؤذیۃ، یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ درخت جنت میں ہوگا جو اذیت والا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ ایک ایسا درخت بھی ہے، اور درخت کے بارے میں تفصیل جو آئی ہے وہ درخت یہ ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ السدر، بیری کا درخت، بیری کا درخت جنت میں ہوگا، حالانکہ اس کے تو کانٹے بہت شدید ہوتے ہیں۔ بیری کے درخت کے کانٹے مشہور ہیں، ہم تو شہری زندگی میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چیز کس طرح ہے، کیا چیز کس طرح۔ بیری کے درخت کے کانٹے بہت سخت ہوتے ہیں، بہت چبھنے والے، اور بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ عام درختوں پر لگنے والے کانٹوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ بیری کا درخت ہے، اس میں تو بہت کانٹے ہوتے ہیں، جب یہ جنت میں ہوگا تو ہم بیری کے درخت سے کیسے نفع حاصل کریں گے؟ کانٹے تو ہمیں چبھیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیس یقول، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فی صدر مخدود، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے بیری کے باغوں میں داخل فرمائے گا کہ ان بیری کے درختوں سے کانٹے ہٹا لیے جائیں گے۔ وہاں بیری کا درخت تو ہوگا مگر کانٹے نہیں ہوں گے۔ خدد اللہ شوکتا، اللہ تعالیٰ ان کے کانٹے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ فجعل مکان کل شوکت ثمرۃ، اور ہر کانٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ مزید پھل پیدا فرما دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو وہ صحابی بہت خوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر انہیں بہت زیادہ لطف آیا کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ درخت جس کے ساتھ کانٹے لازمی ہوتے ہیں، جنت میں اس شان کے ساتھ پیدا فرمائے گا کہ اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، کتنی بڑی شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ فی صدر مخدود، انہیں بیری کے درختوں کے ایسے باغوں میں جگہ دی جائے گی کہ اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح مندود، اور کیلے کے گچھے کے باغوں میں، اور ایسے کیلے کے باغوں میں کہ جہاں کیلے کے گچھے ہی ہوں گے، یعنی اتنی بہتات اور کثرت کے ساتھ پھل موجود ہوں گے کیلے کے۔ وطلح مندود، اور کیلے کے گچھے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے لمبے درختوں کے سائے ہوں گے۔ درخت کا سایہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کبھی بہت کڑکتی دھوپ ہو، دور دور تک درخت نہ مل رہا ہو، تو پھر قدر ہوتی ہے کہ درخت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی پہنچے اور درخت کے نیچے جائے،
پھر درختوں کے دنیا کے درختوں کے سائے بھی مختلف ہیں. مثال کے طور پر نیم کا درخت، اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے. نیم کے درخت کا ٹھنڈا سایہ مشہور و معروف ہے. تو درختوں کے سائے میں بھی فرق ہے. کیا شان ہوگی جنت کے درختوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے سراپا نعمت بنایا ہے. وہ تو اللہ جانے کہ ان درختوں کے نیچے جا کر کس قدر سمانیت اور طمانیت اور سکون ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جنت کے ایسے درخت بھی ہوں گے کہ اگر ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہے تو 100 سال تک چلتا رہے مگر جنت کے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جنت میں تو سورج نہیں ہوگا تو سایہ تو سورج کے ہونے سے بنتا ہے. سورج ہوتا ہے تو سایہ بنتا ہے، سورج نہ ہو تو سایہ نہیں بنتا. درختوں کے سائے کا ذکر ہے کہ وظل ممدود، لمبے لمبے دراز سائے ہوں گے، تو سورج نہیں ہوگا تو سایہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ جنت میں جس چیز کو بھی پیدا فرمائے گا اس کی شان دنیا کی حالت سے بالکل جدا ہوگی. اس کو دنیا کی کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. درختوں کے سائے ہوں گے سورج کے ہوئے بغیر، اور وہ سائے بھی اللہ کی نعمت اور راحت ہوں گے. اور وہ سایہ کیسا ہوگا، اس کی حقیقت اور ماہیت وہی لوگ جانیں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. باقی سورج کے بغیر سایہ کیسے ہوگا اور اس کی نوعیت حالت کیا ہوگی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بس یہ یقین رکھنا ہے کہ سورج کے بغیر سایہ ہوگا اور یقیناً ہوگا. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت ہوں گے. وماء مسکوب، اور پانی کے آبشارے بہہ رہے ہوں گے. وفواکہۃ کثیرہ، ہم تمہیں کون کون سے درخت بیان کریں اور کون کون سے پھل بیان کریں، بس یہ سمجھ لو کہ ہر قسم کا پھل فراوانی کے ساتھ تمہیں دیا جائے گا. بکثرت پھل موجود ہوں گے مختلف انواع و اقسام کے. اور یہ مت سمجھنا کہ یہاں موسم کے ہر پھل کا موسم ہے، موسم نہ ہو تو وہ پھل نہیں ملتا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل ایسے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے تمہیں روکا جائے گا. وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ پھل رہیں گے. مختلف موسموں کے تغیرات کے ساتھ پھلوں کی دستیابی اور عدم دستیابی متعلق نہیں ہوگی. ہر درخت پر ہر قسم کا پھل ہر وقت دستیاب ہوگا. لا مقطوع، وہ ختم نہیں ہوں گے. ولا ممنوع، اور تمہیں روکا بھی نہیں جائے گا کہ اب تم نے یہ پھل بہت کھا لیا ہے، اب تمہیں اس سے منع کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہوگا. جنتی کے جو جی میں آئے گا، جو من چاہے گا وہ پھل کھائے گا، اور کھانے کے لیے توڑنے کی بھی تکلف اور تکلیف نہیں دیا جائے گا. جو جی میں آئے گا اس درخت کی وہ شاخ اور وہ ٹہنی اس کی طرف جھک جائے گی. اس درخت کی وہ ٹہنی جھک جائے گی اور بالکل سہل اور آسان طریقے سے وہ اپنا من چاہا پھل حاصل کر لے گا. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہ پھل ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا اور نہ وہ نقصان دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بول و براز بھی نہیں ہوگا. کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. جنتی کے جسم سے مشک جیسی اعلیٰ خوشبو والا اس کے جسم سے پسینہ بہے گا اور دوبارہ اس کو کھانے اور پینے کی حاجت ہو جائے گی. دوبارہ کھانے اور پینے کی خواہش پیدا ہو جائے گی. اور وہ کھانے پینے کی خواہش اس طرح نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ بھوکا اور پیاسا ہو، بہت زیادہ بھوک ہو اور بہت زیادہ پیاس، چونکہ یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی تکلیف ہے. جنتی کو اللہ تعالیٰ کسی تکلیف سے دوچار نہیں فرمائے گا. شدت کی بھوک اور پیاس بھی نہیں رہے گی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر وقت سیرابی ہو. جس مشروب کو پیے گا لذت سے پیے گا، اور جس اللہ تعالیٰ کے مطعومات نعمت مطعومات سے جو کچھ کھائے گا چکھے گا بڑی لذت سے چکھے گا، اور ہر پہلے لقمے سے دوسرے لقمے کا ذائقہ منفرد ہوگا.
حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی پھل سے کھائے گا تو اس میں 70 ذائقے ہوں گے، 70 لوناً او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہی پھل میں 70 ذائقے ہوں گے۔ اندازہ کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت کا ذکر ہے، یقیناً اس کی ہر شے انوکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں، مقربین میں، صالحین میں، اصحاب الیمین میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت